اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنی بساط علمی کے مطابق کر رہا ہوں، اور ایک بیچ میں طویل وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ہوں۔ خطبہ نمبر آج کا ہے 39 میں نے صحیح اور کوشش کی ہے کہ اگر خطبے کا کوئی تاریخی پس منظر ہو تو خطبے میں جو کچھ کہا اور جو کلمات آئے ہیں ان کی توضیح و تشریح سے پہلے اس خطبے کا تاریخی پس منظر بھی پیش کر دیا جائے۔ یہ خطبہ نمبر 39 ایک ایسا خطبہ ہے جس کا ایک اہم ترین تاریخی پس منظر بھی موجود ہے، اور وہ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب ظاہری خلافت قبول کر لی اور امیر شام نے امام کی بیعت سے انکار کیا اور مستقل اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد امام نے جب اپنا دارالحکومت کوفے کو قرار دیا اور وہیں منتقل ہوئے اور وہیں رہنے لگے، اور وہیں سے خلافت کے امور کو دیکھا اور خلافت کے امور کو چلایا۔ ایسے ماحول میں عام طور سے جب کسی کا کوئی کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے تو دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہمارا مقابل سکون کی حالت میں نہ رہے، ایسے کام کرتا رہتا ہے جس سے بے چینیاں پیدا ہوتی رہیں، ماحول خراب رہے، تاکہ لوگ جب بے چین ہوں گے، سکون نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ سب کے سب مل کر کے علم بغاوت بلند کر دیں۔ امیر شام معاویہ نے سرکار مولا کائنات کے خلاف ایسے ہی ہتھ کنڈے اپنا لیے۔ معمولاً حملہ نہیں کر رہا، مثلا جو سرحدی چھوٹے بڑے گاؤں دیہات ہیں وہاں اپنی فوج بھیج کر کے وہاں کے لوگوں کو ہراساں کر دینا، انہیں لوٹ لینا، قتل و غارت کچھ کر دینا، تاکہ سکون نہ رہے، سکون چھیننے ہی کے لیے یہ سارا کام اس نے کیا۔ خطبہ نمبر 29 اسی پس منظر میں ہے۔ جب اس طرح سے بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے سرحدی علاقوں میں امیر شام کی طرف سے گھسپیٹ ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو سرکار مولا کائنات اپنے لوگوں میں
یہ اعلان کرتے ہیں کہ جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، فوج جمع ہو تاکہ ہم اس کا واقعی جواب دے سکیں۔ معمولاً سرکار مولا کائنات کے ایسے تقاریر یا ایسے امور سے متعلق جو حکم آپ فرماتے تھے تو مثبت جواب بہت کم ملتا تھا۔ ہوا یہ کہ سرحدی علاقے میں ایک جگہ جس کا نام عین التمر، اس علاقے کا، اس جگہ کا، اس گاؤں کا یا اس دیہات کا نام ہے عین التمر، ایک شخص جس کا نام نعمان بن بشیر ہے، اور یہ مسلکی اعتبار سے عثمانی یعنی شیعہ عثمان میں سے تھا، یعنی بنجید اور وضاحت کے ساتھ کہوں کہ وہ ان لوگوں میں تھا کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں اور عقیدہ رکھ رہے ہیں، جن کا یقین یہی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی ہیں اور ان سے بدلہ لیا جانا چاہیے، یہ عقیدہ اس کا تھا۔ جب امیر شام معاویہ نے اس طرح تجاویز رکھی کہ میں چاہتا ہوں چھوٹے بڑے حملے ہوتے رہیں اور حملہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پریشان کر کے لوٹ مار کر کے جو واپس آ جانے کے لیے، تو تاریخ ہی کہتی ہے کہ نعمان بن بشیر چونکہ عقیدتاً شیعان عثمان میں سے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ بدلہ لیا جانا چاہیے، لہٰذا امیر شام کی اس تجویز کو اس نے رضاکارانہ طور پر قبول کر لیا کہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، بس صرف ہمیں فوج دے دیجیے، حملہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور معاویہ نے نعمان بن بشیر کو 2000 کی فوج دے دی کہ لو ان کے سہارے سے تم حملہ کرو، اور کسی بھی جگہ حملہ کر کے بس رکنا نہیں اور آگے بڑھنا بھی نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، لوٹنا کو سوٹنا ہے، کچھ لوگوں کو مار دینا ہے اگر وہ اپنا دفاع کر رہے ہوں تو۔ چونکہ رضاکارانہ طور پر اس نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد معاویہ کی طرف سے 2000 کا جو لشکر ملا، 2000 کی تعداد میں جو فوجی ملے، انہیں لے کر کے اس نے عین التمر میں حملہ کر دیا۔ عین التمر کے علاقے میں سرکار مولا کائنات کی طرف سے ایک شخص، جبکہ سرحدی علاقہ تھا، سرحدی علاقوں پر جو ہے نگہبان ہوتے ہیں، فوجی افراد رکھے جاتے ہیں تاکہ نگرانی کرتے رہیں کہ کسی طرف سے کوئی گڑبڑی نہ ہو، کوئی اس میں داخل نہ ہو، لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ تو مالک بن کعب امام کی طرف سے اس علاقے میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ میں 2000 کی فوج بھی تھی، امام نے دے رکھا تھا، لیکن خود کعب نے کسی وجہ سے باقی فوج کو واپس کر دیا تھا۔ ممکن ہے وہ مطمئن رہے ہوں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، سکون کا ہے، واپس کر دیا تھا، اور صرف 100 فوجی ان کے ساتھ میں تھے، صرف 100 لوگ ان کے ساتھ میں تھے، اس علاقے میں موجود تھے۔ اور اسی صورتحال میں نعمان بن بشیر نے وہاں حملہ کر دیا۔ نعمان بن بشیر نے جب حملہ کیا ہے تو اس کے حملے کے بعد ظاہر حملہ کرے گا آدمی، دھیرے دھیرے آئے گا، اتنے میں مالک بن کعب نے سرکار مولا کائنات کو حملے کی خبر دی کہ حملہ ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں سرکار مولا کائنات نے کوفے میں خاص طور سے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے اس موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بڑا درد و رنج پر مشتمل ہے یہ، اس کے اسباب و وجوہ کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ کیا
اسباب ہیں جس کی بنیاد پر امام کو یہ لب و لہجہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ امام نے لوگوں کو بلا کر کے جب یہ بات کہی کہ ایسا ہو گیا ہے اور فوج کی ضرورت ہے، لوگ جمع ہو جائیں، مثبت جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد امام نے جو قبائل کے رؤساء تھے انہیں بھی حکم دیا، انہیں بھی لکھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے اور قبیلے سے لوگوں کو تیار کریں دفاع کے لیے، چونکہ حملہ ہوا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو کوفے میں امام نے خطبہ دیا وہ اور جو رؤساء قبائل کو آپ نے لکھا، وہ ان سب کے نتیجے میں جو سب اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، تو صرف 300 افراد پر مشتمل فوجی تھے۔ لڑنے کے لیے جو آئے، دفاع کے لیے جمع ہوئے، اتنا کچھ کرنے کے بعد صرف 300 جمع ہوئے ہیں۔ اس درد کا اظہار جو ہے امام نے اس طرح سے کیا ہے۔ الفاظ پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ خطبہ نمبر 39۔ امام فرماتے ہیں کہ منیت بمن لا یطیع اذا امرتو، میرا ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے کہ جنہیں میں جب حکم دیتا ہوں تو میری اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ پہلا یہ درد کا جملہ۔ اگر کوئی کسی کی قیادت کر رہا ہو اور سارے لوگ اس کے ماتحت ہوں اور ماتحت لوگوں سے وہ امیر، وہ قائد کہہ رہا ہو، حکم دے رہا ہو کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، اور وہ نہ کریں، اطاعت نہ کریں، ان کی بات کو نہ مانیں، تو کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ اس سے دکھ نہیں ہوگا؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان جس زمانے میں رہتا ہے اس اعتبار سے سوچتا ہے کہ آخر جب لوگ نہیں مان رہے ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، حکومت چلتی ہے تو جتنے لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے وہ اس کے نوکر ہوتے ہیں، وہ اس کی تنخواہ پاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حکم دیا جائے اور وہ نہ مانے تو سزا دی جا سکتی ہے، انہیں نکالا جا سکتا ہے۔ جس طرح کے معاہدے ہوئے ان کے ساتھ میں، اس معاہدے کے مطابق ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس نظام خلافت میں سرکار نبی کریم کے بعد جو کچھ ہوا اس میں ابھی اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ فوجی کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہو۔ اگرچہ اس سے پہلے والی حکومت میں، خلافت میں رہا کہ ایک نظام مرتب کرنے کی صحیح کوشش کی گئی ہے، مگر اب بھی ہوا نہیں۔ فوجیوں کو، لوگوں کو بلایا جا رہا، جن میں مہارت صلاحیت پائی جاتی ہے وہ آتے ہیں، یا جنہیں حکم دے دیا جائے وہ کریں گے، آئیں گے۔ لیکن چونکہ وہ اس طرح کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم کھا رہے ہیں اسی چیز کی، یا ہم نے کوئی عہد و پیمان کر لیا ہے۔ اگرچہ بیعت کو عنوان میں چیزیں آتی ہیں، لیکن بیعت کو عنوان میں آتی ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی بیعت کر لی ہے تو وہ ایک طریقے کا معاہدہ کر لیا ہے کہ اگر جب وہ کہیں گے تو ہم ان کی بات کو مانیں گے۔ بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کے پیٹ پہ کوئی آنچ آ رہی ہوتی ہے نا، تب جلدی سے کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ نوکری ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم نوکری سے نکال دیا جائیں گے، یا کچھ نہیں رہے گا مثلا، یا مزید سزا بھی دی جائے گی۔ امام کہتے رہے، وہ لوگ اکٹھا نہیں ہوئے، انہوں نے لبیک نہیں کہی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح سے سوچیں کہ کوئی حملہ تو نہیں ہوا ہے، اور کسی
سرحدی علاقہ میں چھوٹے جگہ پر کچھ لوگ آئے، مار پیٹ کے چلے گئے. اگر وہ بڑھتے چلے آ رہے ہوتے تو شاید ایک حمیت و غیرت شخصی بھی ہوتی یا خانوادگی بھی ہوتی کہ اگر بڑھتے چلے آئیں گے تو ہمارا بھی گھر، ہماری بھی چیز بھی مثلا تباہ و برباد ہوتی جائے گی، شاید وہ جمع ہوتے. معاویہ نے یہی طریقہ ہی اختیار کر لیا ہے کہ وہ بڑھتے جانا نہیں، صرف جو ہے بد امنی پیدا کرنا، سرحدی علاقوں میں آنا، مارنا پیٹنا لوٹنا، چلے جانا. امام چونکہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے وہ امام ہے اور معصوم ہیں اور وہ چیزوں کا علم رکھتے ہیں، وہ اس اعتبار سے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. لوگ ایسے ہیں کہ وہ امام شناس واقعی مسلمان جیسے ہونا چاہیے نہیں ہیں، اور انہیں یہ یقین نہیں ہو پا رہا کہ انہی کی اطاعت ہی ایک راستہ ہے آخرت میں کامیابی کا، یا ہمارا قائد وہ ہے جو معصوم اور جو آئندہ کو دیکھ رہا ہے. مثلا اس طرح کے عرفان والے بہت کم ہی لوگ تھے. امام اس کی شکایت کر رہے ہیں، اس کا شکوہ کر رہے ہیں کہ میرا سامنا کیسے لوگوں سے ہے، میرا پالا کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے، کیسے لوگ ہیں جنہوں نے میری بیعت کی ہے اور اپنا قائد بھی مانتے ہیں اور اپنے قائد کی بات پر لبیک نہیں کہتے. فرمایا کہ منی تو بمن لا یطیع اذا امرتو، جب میں نے حکم دیا تو وہ میری بات کی اطاعت نہیں کرتے، میرا پالا ایسے لوگوں سے ہے. ولا یجیب اذا دعوت، اور وہ لبیک نہیں کہتے ہیں میرے بلاوے پر، میری دعوت پر وہ لبیک نہیں کہتے. میں کہیں بلا رہا ہوتا ہوں تو میری دعوت پر لبیک نہیں کہتے. میرا پالا ایسے لوگوں سے ہے، میرا سامنا ایسے لوگوں سے ہے. پھر فوراً آپ نے ایک جملہ کہا، لا ابن لکم. ظاہر یہ خطبے کا حصہ ہے. خطبے کا مطلب ہے کہ سامنے بہت سارے لوگ ہیں جن کے درمیان میں امام کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں، اور انہی کا شکوہ انہی سے کر رہے ہیں کہ میرا پالا تو ایسے لوگوں سے پڑ گیا ہے کہ جب میں انہیں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے، انہیں بلاتا ہوں تو میری دعوت پر لبیک نہیں کہتے. اور ایک جملہ، لا ابن لکم، یہ تھوڑا سا تشریح طلب ہے. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ لا ابن لکم، تمہارے باپ نہ ہوں. بے اصل لوگ، یوں کہتے ہیں بے اصل لوگ جن کی کوئی اصل نہیں ہے. عرض کروں کہ یہ جملہ کس جگہ پہ بولا جاتا ہے، یہ اس چیز کو بتانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے، مہذب نہیں رہ جاتے ہیں، ثقافت ان کی غیر مرتب ہوتی ہے، گویا کہ کوئی ثقافت بھی ان میں نہیں ہوتی. تہذیب، ثقافت یا بے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ لوگ، چونکہ باپ ہی نہیں رہا. تو گویا اس بات کی طرف لا ابن لکم کہ گویا تم ایسے ہو کہ جیسے تمہاری تربیت صحیح نہیں ہوئی. ورنہ اگر تربیت صحیح ہوئی ہوتی تو وقت کا امام، وقت کا قائد اور علی جیسا باہوش باہنر تمہیں دعوت دے، تمہیں بلائے اور تمہاری طرف سے لبیک نہ ہو، تمہاری طرف سے اطاعت نہ ہو، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تمہاری تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے. تمہارے بزرگوں نے، یعنی جیسے کہ اصل تربیت باپ سے ہوتی ہے، وہ نہیں رہا، اس کا سایہ نہیں رہا، اس نے تربیت نہیں کی، موقع نہیں ملا. لا ابن لکم، یہ ایک ماضی کی طرف بتانا ہے، یا دوسرا اس چیز کو بھی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ لا ابن لکم، کہ حقیقت میں باپ کا سایہ بہت عظیم سایہ ہوتا ہے. تم جس طرح کا سلوک میرے ساتھ کر رہے ہو اور جیسے میرے ساتھ پیش آ رہے ہو، ایک طرح کی بد دعا بھی ہے کہ لا ابن لکم، تمہارے باپ نہ رہیں. یعنی
باپ سہارا ہوتا ہے، باپ ہر طریقے کا کہ سہارا ہی ہوتا ہے، وہ نہ رہے، ایک طریقے سے بد دعا کہی جا سکتے کہ، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو نبی کریم نے بھی بات کہی ہے کہ علی، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، اور جو واقعاً حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ پوری ملت کی باپ کی جگہ بھی ہوتا ہے، اگر وہ رعایا کے حقوق کو ادا کرے، کہ حقوق ادا کرنے ہی کے لیے آتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کو حق بھی نہیں ہے مثلا۔ اس بنیاد کی گویا ہماری بھی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو، یہ کہنا کہ اگر حاکم کو عنوان سے بات تو ہماری بھی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو یا نہ رہیں۔ تو یہ امام اپنا درد بیان کر رہے ہیں کہ میرا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے جن کے لیے بھی جملہ کرنا پڑ رہا کہ لا ابن لکم، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ انہیں کو مخاطب کرتے ہیں کہ ما تنتظرون بنصرکم ربکم، آخر اپنے رب کے مدد کے لیے پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنے رب کے انتظار کے لیے، اپنے رب کے مدد کے لیے۔ پروردگار عالم نے بات کی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی تم مدد کرو گے کہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہوا؟ حکم الہی کی حفاظت، احکام الہی کی حفاظت، دین الہی کی حفاظت، یعنی اپنے رب کی مدد کرنا ہے۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جس بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ حکم ربی سے الگ نہیں ہے، یہ دین الہی کی حفاظت ہے، یہ تم پر حق ہے لوگوں کا کہ ان کی حفاظت کرو مثلا۔ لہذا اپنے رب کی مدد یعنی دین الہی کی حفاظت کے لیے مدد میں کیا کسی چیز کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ وقت آئے گا، یہ دن آئے گا، یہ لوگ آ جائیں گے؟ تو نہیں، رب کی مدد کے لیے کسی کے انتظار کا جب بھی آواز آ جائے فوراً لبیک کہنا چاہیے۔ امام ان سے خود سوال کر رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ تو انتظار کس چیز کا، اور وہ معبود کے اپنے رب کی مدد کے سلسلے میں، اس میں کسی چیز کے انتظار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مزید وضاحت کے ساتھ کہ اما دین یجمعکم، کیا تمہارا کوئی دین نہیں ہے جس دین کے جو دین تمہیں اکٹھا کر سکے؟ بے آدمی اکٹھا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی جس چیز کی بنیاد پر اکٹھا، وہ چیز ان کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ گھر اور خاندان کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہن ہونے کی محبت، یہ محبت ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کسی پر اپنے گھر میں کسی پہ ایک آفت آئی، سارے کے سارے خون کا رشتہ اپنے گھر میں اکٹھا ہوتا ہے اس کے درد کو کم کرنے کے لیے، وہ محبت سبب بنی سب کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو اکٹھا نہیں، اور جہاں جس گھر میں محبت باقی نہیں رہ جاتی ہے نہیں اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک ہی آدمی اس درد میں مبتلا، دوسرا اس پر لبیک نہیں کہتا، دوسرا اس کی مدد کے لیے نہیں بڑھتا، چونکہ محبت نہیں رہی۔ تو ایک محبت سبب بنتی ہے جمع ہونے کی۔ صرف دین اور مذہب بھی، دین اور مذہب پر کوئی آفت آ جائے تو جتنے بھی اس دین کے ماننے والے ہوں گے اکٹھا ہو جائیں گے۔ یہ بات اپنے ذات کی نہیں، بات اپنے گھر کی نہیں ہے، بات اپنے دین کی، اپنے مسلک کی ہے، اس پر بات آ گئی ہے۔ اگر وہی نہیں رہے گا تو ہم کہاں سے دیدار رہ جائیں گے؟ لہذا امام کہتے ہیں کہ اما دین یجمعکم، کیا تمہارا کوئی دین نہیں ہے جو دین تم سب کو اکٹھا کر سکے؟ پھر تمہارے دین پہ بات آئی ہے، دین رب پہ بات آئی، اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ کسی کے انتظار کا موقع نہیں ڈھونڈنا چاہیے ہے، کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دین تم سب کو اکٹھا کر لینا چاہیے، اسی دین کو کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم دین کے اعتبار سے بھی موقع میں مضبوط نہیں ہو سکتا، دین اور مذہب خالی تمہاری زبان پہ ہو۔ ولا حمیۃ تحمشکم، دوسرا جملہ فرماؤ کہ کیا تمہیں کوئی غیرت نہیں پائی جاتی ہے، جو غیرت تمہارے اندر شجاعت اور ہمت اور بہادری پیدا کر سکے؟ غیرت قومی، غیرت ملی، غیرت ملکی، کہ ہمارے ملک پہ ایسی بات آ رہی ہے،
ہماری سرزمین پر، ہماری خاک پر، ہماری مٹی پر یہ بات آ رہی ہے، ہمارے وطن پر یہ بات آ رہی ہے، آفت آ رہی ہے، تو کم سے کم یہ غیرت ہونی چاہیے جو غیرت تمہارے اندر شجاعت پیدا کر سکے۔ تمہارے ملک اور تمہارے سرحدی علاقوں میں حملہ ہو رہا ہے، اسے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کسی طرح کی غیرت ہو جو تمہیں شجاعت ہے، گویا کہ کسی طرح کی غیرت بھی نہیں پائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر تمہارے اندر شجاعت اور ہمت پیدا اور اکٹھا ہو سکے۔ دین جمع کر سکتا ہے، غیرت شجاعت اور ہمت دلا سکتی ہے، یہ کچھ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تمہارے اندر۔ امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اقوم فیکم مستصرخا، ذرا غور تو کرو، سوچو تو، میں تمہارے درمیان میں کھڑا چیخ رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں، وانادیکم متغوثا، اور مدد کے لیے صدا دے رہا ہوں، ندا دے رہا ہوں مدد کے لیے، میں تمہارے اندر چیخ چیخ کر کے مدد کی فریاد کر رہا ہوں، صدا دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، فلا تستمعون لی قولا، میری بات تم سن نہیں رہے ہو، جیسے تمہارے کان ہی تک جو ہے بات میری نہیں پہنچ رہی ہے۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں چیخوں، میں مدد کے لیے ندا اور صدا دوں، اور تم میری بات ہی نہ سنو۔ ولا تطیعون لی امرا، اور جو میں حکم دے رہا ہوں تم میرے حکم کو مان نہیں رہے، اطاعت نہیں کر رہے ہو۔ حتی تکشف الامور عن عواقب المساء فما یدرک بکم ثار، اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو برا نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور جب برا نتیجہ سامنے آ جائے گا تو پھر کوئی بدلے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی۔ کیسا بدلہ؟ کس چیز کا بدلہ؟ کیا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ آپ جس وقت اقدام کیا جا رہا، جس وقت دشمن بڑھ رہا، جس وقت حملہ کر رہا ہے، جب مر جائیں لوگ، جب وطن کا حصہ کٹ جائے، ہم سے چلا جائے، جب ہر طرح کے مصیبتیں پریشانیاں جو آ جانی چاہے سب آ جائیں، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم ایسے ہی جواب نہیں دو گے، ایسے ہی میری باتوں کو نہیں مانو گے، اسی طریقے سے تمہارے کان میں روئی پڑی رہے گی اور میری بات کو نہیں سنو گے، تو حتی تکشف الامور عن عواقب المصاب، برے انجام تمہارے سامنے آ جائیں گے، اس کا انکشاف ہو جائے گا، سامنے آ جائیں گے، پردہ ہٹ جائے گا، بتا جائے کیا کیا نقصان ہوا، ارے ایسا ہو گیا، اب خالی افسوس کرا ہوا کچھ نہیں، ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ وَلَا يَبْلُغُ بِكُمْ مَرَامٍ، اور پھر تم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب وہ برا نتیجہ سامنے، وہ عواقب تمام سامنے آ جائیں گے، تو جب انجام ہی سامنے آ گیا ہے، سارے برائیاں انجام کے طور پر سامنے آ گئی ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، تو کیا تم بدلا لوگے اور کیا تم مقصد تک پہنچ پاؤ گے؟ جب وقت پر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، بعد میں کیا وقت چیز کو کر سکتا ہے؟ تو جو چیزیں ہونی چاہیے اکٹھا کرنے کے لیے وہ دین، جو چیز ہونی چاہیے اکٹھا کرنے کے لیے وہ حمیت اور غیرت، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات کو نہیں سن رہے ہو، سامنے کی بات میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ سارے انجام تمہارے سامنے آ گئے اور برے انجام سامنے آئے تو پھر تم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوتکم الی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرۃ الجمل الاسر۔ ہر زمانے میں جو مثال دی جاتی ہیں وہ اس زمانے سے متعلق زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کو جلدی یعنی ایسی ہی مثال دینی چاہیے کہ آدمی کا ذہن فوراً طرف متوجہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جس زمانے میں سرکار مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں اس زمانے میں اہم ترین سواری اونٹ ہے، سامان لے جانے کے لیے بھی، آدمی کو ڈھونے کے لیے بھی سب سے اہم ترین سواری ہے۔
जबकि घोड़े हैं, लेकिन आम तौर से घोड़ा जंगों में काम आने वाला, सवारी ले जाने के लिए बहुत कम होता था, जंगों के लिए होते थे। सवारियों के लिए, सामान ले जाने के लिए ऊँट। और ऊँट पर जब सामान लादा जाएगा तो कोई चीज़ बांधी जाएगी जिसमें सामान रखा जाए, और उसके लिए रस्सी वगैरह भी बांधी जाएगी। तो चलने की वजह से वो रस्सी की रगड़ जो होती थी, उस रगड़ से ऊँट का जिस्म ज़ख्मी हो जाता था। और जब ऊँट का जिस्म ज़ख्मी होता था तो उसके ज़ख्मी ऊँट की वजह से एक ख़ास किस्म की आवाज़, जब उसमें तकलीफ़ हो तो ऊँट जो एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालता था, जिससे पता लगता था उसको ज़ख्म में तकलीफ़ है। इमाम वही मिसाल देते हुए कहते हैं कि दअवतकुम इला नस्र इख्वानिकुम, मैंने तुमको तुम्हारे अपने ही भाइयों की मदद के लिए बुलाया तो तुम वैसे सदा निकालने लगे जैसे ज़ख्मी ऊँट जो है उस ज़ख्म की तकलीफ़ से आवाज़ निकालता है। यानी लग रहा है कि जैसे तुम हाजिर ही नहीं हो, तुम ज़ख्मी हो, तुम तकलीफ़ में हो। यानी एक तरीक़े से एक ताना भी है, तवज्जो दिलाने के लिए भी, कि उस तरीक़े से रो पीट रहे, उस तरीक़े से जो है आवाज़ निकालो जैसे जो ज़ख्मी ऊँट। वतसाक़ल तुम तसाक़ल नज़्विल अदबर, और यही ऊँट की जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पर अगर सामान लादा जाए तो सामान लाद के बांधा जाएगा तो मज़ीद वो ज़ख्म में तकलीफ़ होगी, तो वो बैठ जाता है, उठता नहीं है, तो तकलीफ़ है। फिर उसी ज़ख्म पर रस्सी बांध दी जाए और सामान लादा जाए तो कैसे चलो, बैठ जाता है। तो वहाँ फरमाते हैं कि आवाज़ भी निकल रही जो ज़ख्मी की होती है, और वैसे ही तुम बैठ भी गए, बोझल हो गए, जैसे उसी ज़ख्मी ऊँट पर सामान लादा जाए और वो बैठ जाए, उठे ना। मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सदा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ और अपने ही भाइयों की मदद के लिए पुकार रहा हूँ, मगर तुम आवाज़ नहीं देते जैसे ज़ख्मी ऊँट हो। ज़ख्मी ऊँट जो ज़ख्म की शिद्दत से कराहे और मज़ीद बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो। ثم خرج منكم جنيد متذائب ضعيف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون। اور پھر امام اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا اتنا کہنے کے بعد، میرا اتنے کچھ کہنے کے بعد نکلے بھی، آئے بھی سامنے تم میں سے تو جنیدن، ایک چھوٹا سا لشکر، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اس کے پس منظر میں بتایا کہ امام نے لوگوں کو بلا کے کہا بھی اور قبیلوں کے رؤساء کو بھیجا بھی خط کہ وہ تیار کریں۔ ان تمام کوششوں کے نتیجے میں جو ملے بھی تو 300، اور وہ 300 افراد ملے بھی تو ان کی کیفیت کیا ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ جنید متذائب ضعیف، کمزور لاغر، اور وہ بھی جا رہے ہیں تو ان کے جانے کی کیفیت کیسی ہے؟ کانما یساقون الی الموت، جیسے انہیں موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے، ایسی موت جن موت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آدمی اپنی موت کو آنکھ سے دیکھے تو خون سوکھ جاتا ہے، کسی کے سر پر جو ہے تلوار اٹھی ہوئی ہو اور بچنے کا کوئی امکان نہ ہو تو سوکھ جائے گا، خون اس کا سوکھ جائے گا۔ ویسی حالت ہے کہ اتنا کہنے پر جو ملے بھی مختصر سے، تو ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ انہیں کھینچا جا رہا ہے، کھینچ کے لے کے جایا جا رہا ہے موت کی طرف، اور وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے۔ اس امام کے خطبے سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیسے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہے، اور کس طرح کے لوگ ہیں
کہ امام اہم ترین مواقع پر اہم ترین کاموں کے لیے بلا رہے ہوں اور وہ لوگ لبیک نہ کہیں۔ اس پر ایک سوالیہ نشان بھی پڑ سکتا، لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار مولائے کائنات نے اتنا سخت لب و لہجہ کیوں اختیار کیا؟ ایک پیار کی بھی زبان ہوتی ہے، ایک محبت کی بھی زبان ہوتی ہے، ایک لگاؤ کی بھی زبان ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ یقیناً اس مرحلے میں آدمی اس اعتبار سے سوچ سکتا ہے کہ ایک دم سے ڈانٹا جائے، اور ڈانٹنے پہ بھی مطلب ان کو جانور سے مثال دے دی جائے کہ زخمی اونٹ ہو، چیخ رہے ہو زخم کی تکلیف کی وجہ سے، جو آ بھی گئے ان کی حالت یہ ہے کہ آنکھیں باہر آ رہی ہیں، موت کو دیکھ رہے ہوں، گویا ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو۔ جو تیار ہیں ان کے لیے بھی یہ عالم، اور جو نہیں تیار ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ کیفیت۔ زخمی اونٹ کی طریقے سے بیٹھ کے اٹھنے نہیں آتے، اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ گویا موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو کھینچ کے لے کے جایا جا رہا موت کی طرف۔ کیوں اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا؟ ظاہر ہے اگر یہ سوال پیدا ہو تو اس سوال پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں سوال آنا چاہیے ہے کہ یہ جملہ کون بول رہا؟ علی جیسی ذات جو صلبوں میں نسلوں کو پہچان لیتے ہیں۔ علی ایک عام قائد کا نام نہیں ہے، علی ایک عام انسان کا نام نہیں ہے، نمائندہ الہی زمین پر، اللہ کی طرف سے منتخب امام ہیں۔ ظاہری حکومت کو یوں لے لیا ہے چلانے کے لیے، چونکہ ترتیب ایسی شروع ہو چکی تھی جس کے لیے شاید یہ کہہ دینا نامناسب نہ ہوگا کہ اچھے دانشور نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر علی سے پہلے سب کچھ جیسے کیا جا رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا تو علی ہی نے وہ کیوں خلافت لی، کیوں بیعت لی؟ اچھی بات سمجھانے کے لیے بات کہی کہ اگر کسی جگہ جس طرح سے اس کو خراب کیا گیا ہے اس کو اسی جگہ سے اسی طرح سے صحیح بھی کیا جائے گا۔ مثلاً اگر یہ دیوار ہے، اس دیوار پر سیڑھی لگا کر کے دیوار کا کچھ حصہ خراب کیا گیا ہے تو سیڑھی لگا کر کے دیوار کے اس حصے کو ٹھیک بھی کیا جائے گا۔ وہ یہی ہے کہ سرکار مولا کائنات نے جس طریقے سے اس نظام کو وہاں تک بڑھایا گیا تھا اور بڑھا کر کے بگاڑا گیا تھا، اسی نظام کے تحت اسی طریقے سے اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی فریاد آپ نے کی بھی ہے کہ میں کس کس چیز کو کہاں کہاں سے لا کر کے اس کو اپنی جگہ پہ رکھوں۔ اگر سب ایک ہی دفعہ ہو جائے، ایک ہی دفعہ کیا جائے تو یا تو لوگ مجھے کافر کہہ دیں گے یا خود الگ ہو جائیں گے، خود ہی کفر کے دامن میں چلے جائیں گے کہ یعنی کیا ایک دم سے سب کچھ جو ہے بدل دیا، یہی مسلمان نہیں ہوں گے، یہ ایک دم سے سب کچھ بدلا ہوا تو ہم ہی مسلمان نہیں، مثلا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا امام نے طریقہ اختیار کیا۔ فریاد یہ کر رہے ہیں سرکار مولا کائنات کہ یہ لوگ ایسے ہیں، تو یہ لب و لہجہ آپ نے کیوں اختیار کیا؟ تو آپ سوچیں کہ علی جیسی ذات جو صلبوں میں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ایک دم سے لب و لہجہ اختیار نہیں کیا ہے۔ وہ خطبات بھی ہوں گے آپ کے ذہن میں جہاں آپ نے کس ہمدردی کے ساتھ بھی بلایا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا۔ یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ سرکار مولا کائنات نے جو خطبہ شقشقیہ کہا ہے، وہ خطبہ شقشقیہ اگر آپ پڑھیں تو اس سے پہلے امام نے کس قدر ان لوگوں کو سمجھایا تھا، کس طرح ان کو مواقع دیے تھے، کس طریقے سے انہیں بتایا تھا، ساری تاریخ موجود ہے کہ غلطی پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، امام بچاتے چلے جا رہے ہیں، سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا، یا ایسے لوگوں کو قریب بیٹھا رکھا کہ جو لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر میں اس وقت اس کے موضوع میں نہیں ہوں کہ اس کو بیان کروں کہ
خود تیسری خلافت میں مروان جیسی شخصیت کا ہونا اور وہ خلیفہ کی مہر کو اپنے پاس رکھنا اور لکھ دینا اور وہ مہر کو لگا دینا، ظاہر یہ سب ہوتا رہا ہے، سمجھاتے رہے ہیں اور یہ سب کچھ بتا رہا ہے سرکار مولا کائنات نے، نہیں ہوا تب نتیجے میں جو ہے یہ آخری انجام ہے خطبہ شرشکیہ کا، تب اس طرح کا غیظ و غضب آتا ہے بتانے کے لیے۔ اگر یہ امام نے لب و لہجہ اختیار کیا تو اس کو علماء نے بعض ایسے کہا کہ کبھی کوئی زخم ایسا ہوتا ہے کہ جس کو واقعاً دوا کے ذریعے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس مرحلے میں پہنچ چکا ہو تو پھر نشتر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ ہمیشہ ایک ہی لب و لہجہ جو ہے انسان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، کبھی محبت کا لب و لہجہ کہ اگر والدین اپنے گھر میں بچوں کو پال رہے ہیں تو وہ خود بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں تربیت میں ہمیشہ محبت ہی کا لب و لہجہ کام نہیں کرتا ہے، کبھی تعدیب بھی ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ دینا بھی ہوتا ہے، کبھی غصے کا اظہار کرنا بھی ہوتا ہے، کہ وہ بھی موقع محل کے اعتبار سے سکھانے کے لیے اور اثر انداز ہونے کے لیے طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایسی امام جن لوگوں کے حاکم ہیں ان کو جانتے ہیں کہاں کہاں انہیں سمجھایا، کس لب و لہجے میں کو سمجھایا، وہ امام جانتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں کون سا لب و لہجہ ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور دیر سے ہی مگر لب و لہجہ ممکن ہے ان کی آنکھ کھولنے کا سبب بنے، ان میں غیرت کا سبب بنے، تو کبھی غیرت و حمیت دلانے کے لیے اس طرح کا لب و لہجہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو امام نے جو یہ سخت لہجہ اختیار کیا ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، محبت کے بھی لب و لہجے آپ نے اختیار کیے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لب و لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور امام نے یہ لب و لہجہ خالی یہی نہیں، اس سے پہلے بھی امام نے بھی ایک جگہ اس طرح کے لب و لہجوں کو اختیار کیا ہے، اور وہ ہے خطبہ نمبر 27 جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ الا وانی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا وسرا واعلانا وقلت لکم اغضوہم قبل ان یغضوکم فواللہ ما غضی قوم قط فی عقر دارہم الا ضلوا۔ یہ دیکھیے نرم اور سمجھانے کا لب و لہجہ 27 خطبے میں جو امام نے ارشاد فرمایا تو فرماتے ہیں کہ بالا انی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم، اس قوم سے جنگ کے لیے میں نے مسلسل تم لوگوں کو بلایا ہے، شب و روز بلایا ہے، کبھی دن میں آواز دی، کبھی رات میں آواز دی کہ وقت آ گیا آؤ، کبھی خاموشی سے آواز دی، کبھی علی الاعلان تم کو بلایا اور بتایا کہ آؤ دیکھو ان سے جنگ کر لو، اس کے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میں نے تم کو یہ سمجھایا اور بتایا۔ پھر میں کہوں گا کہ آپ خطبہ نمبر 27 بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، دیکھیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ میں نے مسلسل شب و روز کبھی آہستہ کبھی زور سے، کبھی تنہائی میں کبھی مجمع میں تم لوگوں کو سمجھایا اور یہ بات کی کہ اغضوہم قبل ان یغضوکم، کہ بڑھو قبل اس کے کہ تم وہ خود ہی بڑھ کے آ جائیں تمہارے اوپر، تم حملہ کر دو وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، اور کہا کہ میں نے تم کو یہ بتایا کہ ما غضی قوم قط فی عقر دارہم، جن لوگوں پر ان کے گھروں ہی میں حملہ کر دیا جاتا ہے وہ لوگ ذلیل ہی ہوتے ہیں، ان کا انجام ذلت ہوگا۔ امام بتانا چاہتے تم اپنے گھر میں رہو، تمہارے گھر میں اگر کوئی جو ہے تم پر حملہ کر دے، ذلت کے علاوہ اور کیا ہے؟ سب ماں بہنوں کے ساتھ میں برا سلوک کیا جائے، ہمارے عزت و آبرو مال دولت یوں ہی چونکہ ہم جو ہے یوں ہی بیٹھے ہیں اور انہیں موقع پا کر کے جو ہے ہمارے گھر ہی میں ہمارے مال دولت ہمارے چیزوں پر حملہ کر دیا ہے، سب غارت کر دیا، تو یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو امام نے پہلے سمجھایا ہے، پہلے بات کہی، پہلے محبت سے بات بتائی، انجام سے بھی باخبر کیا ہے، اور اس میں محبت کا لب و لہجہ ہے کہ دیکھو تمہیں خود اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے قبل اس کے کہ وہ خود تمہارے اوپر حملہ کر دیں اور تمہارے گھر ہی میں آ کر کے حملہ کر دیں گے۔ جس گھر میں حملہ کر دیا جاتا ہے نا تو پھر وہاں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ماریں گے بھی، قید بھی کر لیں گے، ذلیل بھی کریں گے، چیزیں لے بھی جائیں گے، یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا آمادگی پہلے سے پیدا ہونی چاہیے، خود
ان پر کہ قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں ہم خود ان پر حملہ کر دیں. یہ اور جب ظاہر جب اس طریقے سے مسلسل کہیں گے جس میں امام نے یہ بات کہی کہ میں نے شب و روز یہ بات کہی ہے اور میں نے تنہائی میں اکیلے میں بھی بات کہی ہے, بلا کر کے بھی بات کہی ہے, سمجھایا بھی بیٹھا کر کے, خطبے کے ذریعے سے بھی بات کہی ہے اور نتائج بھی بتائے ہیں اور ذلت کی طرف تمہیں توجہ بھی دلائی کہ اگر ایسا ہو گیا کبھی کہ واقع تمہارے گھر میں جو ہے حملہ کر دیں تو یہ خطبہ جو ہم نے 39واں اس وقت پڑھا ہے وہ خطبہ وہی ہے کہ جب گھر میں حملہ ہو رہا ہے, ہماری سرحد میں داخل ہو کر کے حملہ کر رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں گھروں میں, یہ بے عزتی و ذلت ہے کہ نہیں ہے. میں نے پہلے سمجھایا. اب جو یہ موقع ہے کہ سرکار مولا کائنات انہیں شدید لب و لہجے میں مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عالم کیا, تم جیسے زخمی اونٹ ہو ویسے چیخ رہو جیسے زخم میں تکلیف ہو رہا, اور ویسے بیٹھ گئے جیسے زخمی اونٹ بیٹھ جاتا اور پھر نہیں اٹھتا ہے. عالم کیا ہے, علی جیسی ذات تمہیں آواز دے اور تم جو ہے لبیک نہیں کہہ رہے ہو, تم آگے نہیں بڑھ رہے ہو, تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو, نتیجہ برا ہوگا. اور قوم کی شکوہ کرتے ہو کہ میں تو ایسے لوگوں سے میرا پالا پڑ گیا ہے, سابقہ ہو گیا ہے کہ جو میری بات کو نہیں سن رہے ہیں. یہ پس منظر اور یہ توضیح سرکار مولا کائنات کے خطبہ نمبر 39 کی. ظاہر ہے خطبہ ہمیشہ پورا سید رضی اللہ عنہ نے نقل نہیں کیا ہے, جس حصے کو نقل کیا ہے اس سے یہ پس منظر بھی اور اس کے یہ خلاصہ بھی کہ افراد کس عالم میں تھے کہ امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. یعنی اس وقت بھی نہیں پہنچانا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید آج بھی نام لینے والے زیادہ ہیں اور علی کو جیسے پہچاننا چاہیے ہے ویسے نہیں پہچانا گیا. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کو جیسے پہچاننا چاہیے ہے ویسے پہچانیں. آج بھی ان کی صدا ہمارے لیے ہے, آج بھی وہ آواز دے رہے ہیں اور نہج البلاغہ ان کی آواز ہی کا نام ہے جو ہمارے درمیان صدا بنی ہوئی ہے. ہم پڑھیں کہ امام نے زندگی کا سلیقہ کیا سکھایا ہے, اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.